السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سامنے پیش ہے خواجہ میر درد کی غزل ارزو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ تو آج ہم اس کی تشریح کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ارزو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ یہ زمین آسمان، یہ کائنات، اے خدا یہ زمین آسمان کائنات تیری وسعت کو نہیں پا سکتے، تو ان میں نہیں رہ سکتا، یہ تجھ سے چھوٹے ہیں۔ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یہ میرا دل ہے کہ جہاں تو رہ سکتا ہے۔ وسعت کے معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ جو ہے وسیع سے بنا ہوا ہے۔ وسیع کے معنی طویل، پھیلاؤ، بڑا۔ ٹھیک، اگلا شعر میں آتے ہیں کہ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے۔ تیری جو وحدت ہے، تیرا جو اکیلا پن ہے، تو اکیلا ہے، تیری اکیلی کی پہچان میں دوئی کا لفظ یعنی دوسرا کوئی ہے، اس کی نشاندہی بھی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی تیرے سوا ہے ہی نہیں خدا۔ تو وحدت میں تیری حرف دوئی کہاں آ سکے، جو تیری وحدت ہے، جو تیرا واحد پن ہے، اس میں دوئی کا لفظ بھی نہیں ہے۔ آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، آئینے کی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ تجھے منہ دکھا سکے۔ آئینہ خود اتنا صاف نہیں کہ تجھے منہ دکھا سکے۔ میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر از فنا مجھے، اس میں لکھا ہے کہ میں وہ فتادہ ہوں، شاعر خود کو کہہ رہا ہے کہ میں فتادہ ہوں۔ فتادہ یعنی کہ گرا ہوا ہوں، پڑا ہوا ہوں۔ تو میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر از فنا مجھے، از فنا یعنی مارے بغیر، اور بغیر از فنا اگر تینوں لفظوں کو ایک ساتھ لے لیں تو اس کا مطلب ایمورٹیلٹیز ہو جاتا ہے۔ تو لیکن شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر از فنا مجھے نقش قدم کی طرح نہ کوئی اٹھا سکے، کہ نقش قدم کو مٹائے بنا اٹھایا نہیں جا سکتا، اس طرح میں اس طرح سے پڑا ہوا ہوں، اس طرح گرا ہوا ہوں کہ مجھے موت کے علاوہ، مجھے مرنے کے علاوہ اور کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکتی۔ قاصد نہیں یہ تیرا کام، اپنی راہ لے اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ قاصد یعنی خط کو لے جانے آنے والا، اس کو کہتے ہیں ڈاکیا، ہندی میں ڈاکیا کہتے ہیں۔ تو قاصد، تو اپنی راہ لے، تو اپنا کام کر، تو اپنی راہ دیکھ، تو اپنے کام میں مبتلا ہو جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اس کا پیام، اس کا پیغام، خدا کا پیغام، خدا کی بات دل لا سکتا ہے، کوئی قاصد نہیں۔ تو اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو باتیں ہیں، وہ دل کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ خدا کی یاد پہ غافل ہو یعنی خدا کی یاد کو ہی بھولے ہوئے ہو، لیکن اس کی زینہار یعنی اس کی مرسی، اس کی دیا، اس کو مت بھلاؤ، اپنے تئیں بھلا دے، اپنے آپ کو بھلا دو، اپنی ذات کو بھلا دو اگر بھلا سکے، اگر بھلا سکتے ہو تو۔ ابھی ارتھ بیٹھ نہیں رہا تو بتاتے ہیں اس کو کیسے بیٹھے گا۔ اس کا غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زینہار، خدا کی یاد سے تو غافل ہو لیکن اس کی دیا کو مت بھولو، اس کی جو کرپا ہے، اس میں تمہارے پر مرسی دکھائی ہے، the mercy he has shown upon you, don't avoid it، اس کو مت بھولو، اس کو درکنار مت کرو، اپنے تئیں بھلا دو۔ اس کے بدلے میں اگر تم خود کو بھی بھلا دو تو کم پڑے گا، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ پھر ہے کہ یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہمیاں، شاعر خدا سے کہہ رہا ہے کہ یا خدا یہ کیسا جادو ہے، یہ کیسا طلسم ہے کہ ادراک و فہمیاں، یہاں پر عقل والے، ادراک و فہم یعنی دماغ والے، ذہن والے، ذہین لوگ ہزار بار دوڑے کہ تجھ سے باہر نکل جائیں، لیکن تو اتنا طویل ہے، تو اتنا وسیع ہے کہ وہ تجھ سے باہر جا ہی نہیں سکے۔ اس کا ایک اور مطلب ہے کہ تجھے انہوں نے لاکھ سمجھنے کی کوشش کی کہ تو کیا ہے، تو کتنا ہے، تو کیوں ہے، تو کہاں ہے، لیکن کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر ہے کہ گو بحث کر کے بات بڑھائی تو کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے۔ اتنی بحث کر کے، خوب بحث کر کے، بہت بحث کر کے، باتیں بڑھا چڑھا کے، بہت سی تشریح کر کے، عبارتیں اور بہت کچھ کر کے، لکھ پڑھ کے اگر بات بڑھائے ہو تو کیا حاصل ہوا، کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوا۔
دل سے غلاف اٹھا، جو تمہارا دل ہے اس پہ سے پردہ اٹھاؤ، یہ کفر کا پردہ اٹھاؤ، دل میں ایمان لاؤ۔ دل سے غلاف اٹھا، اگر تو اٹھا سکے دل سے پردہ اٹھاؤ، خدا کی روشنی ہے وہاں، تمہیں خدا ملے گا۔ یہ باتیں بڑھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، حاصل کرنا چاہتے ہو خدا کو تو ان باتوں کو چھوڑو، دل سے پردہ اٹھاؤ۔ اطفائے نار عشق نہ ہو آب اشک سے۔ اب یہاں پر دوسری سمت میں غزل مڑ جاتی ہے کہ اطفائے نار عشق، اطفا یعنی بجھانا، یا پھر ایموشنز کو کنٹرول کرنے کو بھی اطفا کہتے ہیں۔ تو اطفائے نار عشق نہ ہو آب اشک سے، آب اشک یعنی اشک کے پانی سے، یعنی آنسوؤں کے پانی سے یہ عشق کی آگ نہیں بجھتی، آنسوؤں کے پانی سے یہ عشق کی آگ نہیں بجھتی۔ یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے، اس آگ کو پانی نہیں بجھا سکتا، یہ وہ آگ ہی نہیں کہ جسے پانی بجھا سکے۔ ہاں صحیح بات ہے، ایموشنز کو پانی نہیں بجھا سکتا۔ پھر آخری شعر ہے کہ مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر ہے درد چاہے لانا، درد چاہے لائے بخود پر نہ لا سکے۔ یہاں حشر کا ذکر ہے کہ جب قیامت کا میدان سجے گا، حاکم الحاکمین کی عدالت سجے گی، تب چاروں طرف شور برپا ہوگا، لیکن جس نے عشق کی شراب پی رکھی ہے، جو مست ہے شراب عشق میں، وہ تو بے خود ہے، وہ تو ہوش میں نہیں ہے، یہ شور بھی اس کو ہوش میں نہیں لا سکتا، جو قیامت کا شور ہے یہ شور بھی اس کو ہوش میں نہیں لا سکتا۔ تو اس میں درد خود سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے درد، اس میں تو سب ہوش میں ہوں گے، سب اپنے اعمال سمیٹ رہے ہوں گے، مگر اس شور میں بھی جس نے عشق کی شراب پی رکھی ہے، جو عشق کے نشے میں مبتلا ہے، جو مست ہے عشق میں، اس کو ہوش نہ ہوگا، وہ عشق خدا کا عشق ہے۔ یہ غزل کی تشریح ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔